اپنی تقریر۔ خیبر جس کے وہ حالات جہاں ترتیب کے مطابق اب ہمارا بیان پہنچ چکا ہے، صاحبان ایمان کے درمیان اتنے مشہور و معروف ہیں کہ اس کی زیادہ تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ بچہ بچہ ان تمام حالات اور واقعات سے واقف ہے۔ اس سے پہلے کی 4 تقاریر پیغمبر اسلام کا سفر مدینہ، پیغمبر اسلام کا مدینے سے سفر، خیبر کے علاقے میں آمد، جیسے بعد دیگرے خیبر کے تمام قلعوں کا فتح ہونا، جن میں سے بعض لشکر اسلامی کی وجہ سے اور 1-2 قلعے مصالحت کی بنا پہ فتح ہوئے، لیکن یہ تمام چھوٹی چھوٹی فتوحات نہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھیں اور نہ خیبر میں رہنے والوں کے لیے اتنی پریشان کن، اس لیے کہ خیبر کے یہودیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اصل خیبر کا قلعہ قموس کا نام ہے، جو قلعہ مرحب بھی کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کی آگاہی تھی کہ یہ جو قلعے ہم نے فتح کیے یہ اتنی معمولی فتوحات ہیں کہ اس کی بنا پہ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ خیبر ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ 10 قلعوں میں سے 9 قلعے تو ہم نے اتنے آرام سے فتح کر لیے، 10واں بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، تو وہ 3, 19 یا 39 دن جب تک اللہ کا رسول درد شقیقہ میں مبتلا ہو کے اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا، تو وہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ جتنے آسان پرانے قلعے تھے قلعہ قموس اتنا ہی مشکل ہو، اتنا ہی دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ تقریر کی ابتدا میں عرض کیا جا چکا ہے کہ خیبر کی تاریخ میں واقعات بہت زیادہ الجھے ہوئے اور کئی ایسے مسائل ہیں کہ جس پر مورخین کے درمیان تنازعہ ہے، بلکہ جس سرسری انداز سے مورخین خیبر کے واقعے کو لے کے آگے بڑھ گئے، اس سے یہ اندازہ بھی ہو رہا کہ شاید جان بوجھ کر ایک ناگوار فریضہ سمجھ کے خیبر کے حالات کو کتابوں میں لکھا، چنانچہ قطعاً توجہ نہیں دی ان مورخین کہ احادیث یا واقعات کے درمیان ٹکراؤ تو اس کے غور و فکر کر کے ایک صحیح نتیجہ نکالا جائے، جس کے نتیجے میں یہ سارے الجھاؤ پیدا ہو گئے کہ کیا خیبر کا یہ آخری قلعہ 3 دن کے بعد فتح ہوا یا 20 دن کے بعد یا 40ویں دن، جس کے نتیجے میں جو پریشانی پیدا ہو گئی تو کیا خیبر کی لڑائی میں ابتدائی سے علی مدینے میں موجود اور خیبر سے غیر حاضر تھے، یا لشکر اسلام میں تھے مگر بیماری کی بنا پر پہلے دن سے لے کے آخری دن کی لڑائی تک چھوٹے قلعوں سے لے کے بڑے قلعوں تک کہیں بھی علی خیمے سے باہر نہ آئے، اور اسی طرح کے وہ 4-5 اور اختلافات جنہیں گزشتہ تقریر کے شروع میں بیان کیا گیا۔ بہرحال جتنا ممکن ہو سکا محدود معلومات اور یہاں کے وقت کو دیکھتے ہوئے گزشتہ تقریر میں ان چیزوں کا کچھ بیان آ چکا، اب فقط واقعات اور وہ اس طرح کہ خیبر کی اصل اہمیت وہ اس آخری اور 10ویں قلعے کی بنا پر تھی کہ جسے بعض اوقات پورا خیبر اسی کو کہہ دیا جاتا تھا، اور جس رات اللہ کا رسول وہاں پہنچا تو ایک ہی رات کو 3 واقعات پیش آ گئے، جو ہمارے یہاں معتبر روایت ہے کہ پیغمبر بیمار پڑ گئے اور انتہائی شدید درد شقیقہ، وہ آدھے سر کا درد پیغمبر اسلام کو لاحق ہوا کہ 3 یا 19 دن تک پیغمبر خیمے سے باہر نہیں آئے۔ اور دوسری جانب خیبر کے قلعے کے اندر ایک ہی رات کو 2 خواب دیکھے، ایک خواب مذہب نے دیکھا، ایک خواب سردار خیبر کی بیوی جناب صفیہ نے دیکھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ مرحب خیبر کا سردار نہیں تھا، مرحب فوج کا سالار تھا، اور فوج ہمیشہ کسی سردار کے ماتحت ہوا کرتی۔ کنانا یہ خیبر کا سردار جو اصل میں مدینے سے لٹ کے آیا، بنیادی طور پر مدنی ہے، مدینہ کا رہنے والا باشندہ،
جب پیغمبر نے اس کے قبیلے کو مدینے سے نکالا تو یہ خیبر کے اس قلعے کا سردار بن گیا جس کا نام قلعہ سمود۔ اس کی بیوی صفیہ وہ بھی یہ خواب دیکھتی ہے، اور خود سردار و قبیلہ کا سپہ سالار یعنی مرد وہ بھی یہ خواب دیکھتا۔ کیا خواب دیکھے گا اس کا بیان تو گزشتہ تقریر میں آ چکا، اور پھر واقعات آگے بڑھے۔ جتنے دن تک پیغمبر کو درد شقیقہ رہا، پیغمبر اسلام کا لشکر اسلام سے کوئی رابطہ نہ رہا، اور خیمے کے باہر کے واقعات لوگوں اپنی سمجھ کے مطابق طے کر لیے کہ کسے بھیجنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، پیغمبر کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں۔ گزشتہ تقریر جو تقریر نمبر 112 اس مقام کے اختتام کو پہنچی کہ آخر وہ شام آئی تو جب پیغمبر اسلام خیمے سے باہر نکلے، یا یہ 30ویں شام ہے، یا یہ 19ویں شام ہے، یا یہ 39ویں شام ہے، اور پیغمبر اسلام باہر نکل کے وہ تاریخی اعلان فرماتے ہیں جس کی تفصیلات اور جس میں جو روایتوں میں الفاظ کا فرق ہے وہ سب گزشتہ تقریر میں بیان ہو گئے۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا، یہاں تک تو ساری کتابیں متفق ہیں۔ کرارن غیر فرار، تو زیادہ کتابوں میں یہ لفظ ہے، لیکن بعض علماء نے اس لفظ کو نہیں لکھا۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا ترجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، اور بعض روایتوں میں لیس بفرار آخر میں آیا۔ ہمارا بچہ اس حدیث سے آگاہ اور کچھ بیان گزشتہ تقریر میں ہو گیا، اس لیے اب تکرار سے بچنے کی خاطر اس کے بعد کا مرحلہ کہ رات گزر رہی، یہ 20ویں رات ہے معتبر روایت کے مطابق، 40ویں رات ہے عام روایت کے مطابق، 4تھی رات ہے بعض مورخین کے مطابق، اور پھر اگلا دن آ گیا 30واں دن جب خیبر فتح ہوا، 40واں دن جب 4تھا دن۔ اب بار بار اس کی تکرار کی ضرورت نہیں، یہ 3 روایتیں چل رہی۔ رات کس انداز سے گزری اس کا ذکر بھی بیان ہو گیا تھا گزشتہ تقریر کہ اگر میرا مولا خیبر میں نہیں تھا تو بہرحال نعت علی پڑھ کے اس رات کو علی کو بلایا گیا، علی خیمے میں آ گئے۔ اور وہ علماء کہ جن کے نزدیک علی خیبر میں تھے وہ یہاں پر ایک روایت کو اور لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ تمام لشکر اسلام جس کی تعداد اس وقت تقریباً 1500 کے قریب، یہ ساری رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزر رہی کہ اب دیکھیں تو صحیح کل یہ علم کس کو ملتا ہے۔ لیکن ایک بات ان کی اکثریت کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ علم کسی کو بھی ملے، اسے نہیں ملے جو اب تک خیبر سے پہلے ہر فضیلت کو ہمارے سامنے سے لے جاتا تھا اور ہم محروم ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ تو خیبر میں ہے ہی نہیں، یہ ہے تو انتہائی بیمار، ملے گا تو ہم ہی میں سے کسی کو یہ علم ملے گا۔ بہرحال یہ دونوں طرح کے روایتی لکھنے والے علماء نے یہ جملہ لکھا، جو کہتے ہیں کہ علی خیبر میں تھے وہ بھی، اور جو کہتے ہیں کہ مدینے میں تھے وہ بھی۔ یہ عجیب جملہ آ گیا تاریخوں میں، موجودہ حالات کی بنا پر اس قسم کے جملوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قائل کون تھا، کس نے کہا، کس خیمے میں یہ بات ہو رہی، لیکن خلاصہ یہ کہ اب جو بات ہو رہی کہ کل یہ علم دیا جائے گا، تو یہ تو ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ علم مجھے ملے۔ حتیٰ یہ کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر کا جملہ جو میں نے نقل کیا کہ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں کسی عہدے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، مگر خیبر کی اس رات کو میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی۔ لیکن اب کتنے دلوں میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی، ایک چیز پر وہ متفق ہے، پتا نہیں ہمیں علم ملے، ہمارے دوست کو ملے، ہمارے پڑوسی کو ملے، ہمارے ساتھی کو ملے، لیکن اس علی کو کوئی علم نہیں ملے جو آج اس سے پہلے ہر فضیلت کو لے جاتا۔ یہ تاریخوں میں لکھا، اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے جو والد قابل نہیں ہے اس وقت جسمانی طور سے کہ علم کو لے سکے، تو بہرحال ہمیں ملے نہ ملے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ علی کو یہ علم نہیں ملے گا۔ جس کے بعد پھر علماء یہ جملہ لکھتے ہیں کہ میرے مولا کے کانوں تک یہ اطلاع اسی رات کے اختتام سے پہلے پہنچ گئی۔ آسمان کو دیکھ کے صرف اتنا کہا کہ اللہم لا موتی لما مناتا ولا مانع لما آتیتا، اے پروردگار اگر تو کسی کو کوئی نعمت عطا کرنا چاہے تو کوئی پھر اسے نہیں روک سکتا، اور ولا مانع لما آتیتا، اور اگر تو کسی سے کسی چیز کو روکنا چاہے تو پھر کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ اصل عطا پروردگار، اصل فضل معبود ہے۔ یہ میرے مولا نے صرف ایک جملہ کہا، تو دینا چاہے تو رکاوٹ کوئی نہیں،
تو روکنا چاہے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ پھر یہ عہدہ کسی کو عطا کر سکے. صرف ایک جملہ، یہ خیبر کے میدان میں صبح عطائے علم، جس صبح کو علم عطا کیا گیا، اس صبح کی نماز سے کچھ پہلے میرے مولا کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا. خیر نماز صبح اختتام کو پہنچی، پیغمبر اسلام کے خیمے میں وہ تمام افراد آ رہے ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ یہ علم ہمیں دیا جائے. پیغمبر کا خیمہ 1,500 مسلمان ایک ساتھ تو وہاں جمع نہیں ہو سکتے. یقیناً لشکر اسلام کے چند منتخب افراد جو اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے وہ سب سے پہلے یہاں پہ آئے. اور پھر آپ تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ علم کی تمنا کی خاطر بعض لوگوں کے دل میں ایک وسوسہ سا آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر ہمارے بارے میں بھول جائیں کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہم کو علم مل سکتا. تو وہ خاص پیغمبر اسلام کے سامنے آ کے بیٹھے یا کچھ اس قسم کے افعال انجام دیے کہ پیغمبر کی خاص توجہ ان پر ہو جائے. مگر یہ سارے لوگ بے چین، کھڑا تو بیٹھا تو پیغمبر کے سامنے گرا ہوا تو پیغمبر کے سامنے مسلسل آمد و رفت کر رہا تاکہ پیغمبر کی نگاہ پڑے. مگر یہ سب ایک جملہ سن کے حیران ہو گئے کہ جب پیغمبر نے سب کو دیکھا اور اس کے بعد کہا اینا علی، علی کہاں پہ؟ جیسے ہی پیغمبر کی زبان پہ یہ جملہ آیا تقریباً یہ زبان ہو کر یہ مجمع کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کسے بلا رہے ہیں؟ وہ ارمد و رمضا، وہ آنکھ کے درد سے انتہائی بے چین اور حالت یہ کہ لا یرا بین یدیہ، علی کو اپنے پیچھے کی زمین نظر نہیں آ رہی. وہ لشکر اسلام کی قیادت کریں تو کیسے کریں، وہ میدان جنگ میں بھیجے جائیں تو کیسے بھیجے جائیں. واقعاً درد اتنا ہی شدید تھا. غالباً گزشتہ تقریر کے آخر میں یہ آ گیا کہ خیبر کی لڑائی سے پہلے آج کا یہ درد میرے مولا کو اکثر عارض ہو جایا کرتا تھا. اور اس کی مصلحتیں اپنی جگہ جو ہمارے یہاں باقاعدہ حدیثوں کا ایک عنوان کہ مرض اور بیماری یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بہیمانہ کہ اگر کوئی ہم جیسا گناہگار ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی. ایک رات کا بخار 70 سال کے گناہان صغیرہ کو معاف کر دیا کرتا. اور اگر کوئی شخص ویسے ہی معصوم ہے تو اس کے درجات میں اضافے کا کہ جیسے جناب ایوب کا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا. اور کئی روایتوں میں یہ کہ اللہ کے رسول اس گھر کو مومن کا گھر نہیں مانا کہ جہاں پہ کبھی کوئی شخص بیمار نہ پڑا. جہاں تک روایتوں میں ایک مرتبہ، یہ تو خیبر کے بعد کی بات ہے لیکن میرا موضوع اس وقت ایسا بن گیا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کسی گھرانے میں اپنی شادی کا پیغام دیا، اپنے لیے پیغام بھجوایا کسی خاندان میں. باپ کے پاس یہ پیغام گیا، اس کی ایک ہی اور اکلوتی بیٹی، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی. اور خیبر کے بعد کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کی بیٹی کو دنیاوی اعتبار سے بھی پیسے اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہ ہوگی. تو وہ تو انتہائی خوش ہوا. اور پیغمبر کے سامنے اگر خود پیغمبر گئے یا پیغمبر کے قاصد کے سامنے اگر پیغمبر نے کسی اور کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا، اس نے اپنی بیٹی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور تعریف کرتے کرتے کہیں یہ کہہ گئے کہ یہ ایسی بابرکت بچی ہے میری کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے آج تک ایک رات کا بخار سے نہیں ہوا. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی، رشتہ کینسل کر دیا، اپنا پیغام واپس منگوا لیا اور کہا کہ یہ جو تم نشانی بتا رہے کہ اس گھر میں ایک رات کا بھی بخار نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے ناراض، خدا نے اپنی توجہ کو ہٹایا ہوا، خدا اس گھر کو اہمیت ہی نہیں دے رہا. اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا کہ بخار خود پروردگار عالم کا ایک ہدیہ ہوتا ہے مومن کے لیے. تو معصومین کی زندگی میں بھی ہمیں طبیعت کی خرابی اور بخار کے حالات نظر آ جاتے ہیں. کربلا میں سید و سجاد کی بیماری کے علاوہ اور روایتوں میں اس کا ذکر بہت زیادہ. تو خود پیغمبر درد شقیقہ کے مریض اس خیبر کے علاوہ پیغمبر کے سر میں اس سے پہلے اور اس کے بعد روایتیں ملی کہ درد سر ہوا اور مولا اس آنکھ کے آشوں میں قسم کے مریض. لیکن علی کے بارے میں یہ طے شدہ بات تو اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی علی کو یہ امتحان دینا پڑا ہو، یہ تکلیف اٹھانا پڑی، خیبر کا وہ علی کی اس بیماری کا آخری دن تھا. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا کہ آئینہ علی، تم سب لوگ تو آ گئے، علی کہاں؟ تو پہلا احتجاج مجمع کی جانب سے یہی ہوا کہ اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہے اور بیماری میں باقی چلے بخار ہو یا جسم میں کہیں درد ہو تو وہ آدمی میدان جنگ میں آ سکتا،
لیکن لڑائی تو نام ہی آگ کا کہ اگر آگ کے اندر ذرا بھی سستی پائی جاتی یہ شخص میدان جنگ کے قابل تو نہیں. اسی لیے قرآن نے بھی اعلان کیا وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ اندھا آدمی اس کے لیے جہاد ثاقب. اور یہی وجہ کہ میدان کربلا کی روانگی کے موقع پر جہاں حسین اپنے سارے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں, اپنی بہنوں اور زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں چھوڑا جا رہا یا مکے میں چھوڑا جا رہا, اس لیے کہ تقریباً نابینا ہو چکے, آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے برابر, اور جہاد طاقت ہو جاتا ہے ایسے افراد پر سے. یہاں تو صرف عام مجاہد نہیں, علی کو لشکر اسلام کا سپہ سالار بننا اور مقابلہ بھی کسی عام لشکر سے نہیں, ایسے لشکر سے ہے جو 19 دن اسلامی لشکر کو شکست دے چکا, قلعے کے اندر بیٹھا, پہاڑی کے اوپر, یعنی دشمن کو ہر طرح کا فائدہ اور ایڈوانٹیج حاصل. اس وقت آگ کی خرابی پورے لشکر اسلام کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی. لوگوں نے وہ بہانہ پیش کیا. دیکھیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی بات کوئی مخلص آدمی کہتا, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی بات شریعت کی آڑ لے کر کوئی آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال کیا کرتا. جیسے بلال حبشی کو اذان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بہانہ شریعت کو بنایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیسا مؤذن رکھ دیا کہ جو صحیح عربی نہیں بول سکتا اور اس کی اذان اسلام کی توہین کا سبب بنے گی. لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا مؤذن بھی نہیں جو صحیح اذان دے, جبکہ ٹکراؤ ان کافروں سے جن کو سارا غرور ہی اپنی زبان پر تھا. ہم عرب ہیں, باقی ساری دنیا عجم یعنی گونگا, جو زبان ہی کو اپنا سب سے بڑا کمال مان رہے, کبھی قرآن چیلنج بن کے آ رہا. انہی کے سامنے اذان جیسی عبادت ایک ایسے شخص کی سپرد کی جائے. دیکھیے یہ بہانہ دیا جا رہا ہے شریعت کا, ورنہ معلوم ہے ہمیں کہ بلال کو ہٹانے والوں نہ ان کو اسلام کی محبت ہے, نہ شریعت کی محبت ہے, نہ رسول. بلال ایک حبشی غلام, وہ ہمارے سروں پہ کھڑے ہو کے اذان کہتے تھے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صالح آدمی کی اذان نہیں سنیں گے, ہم غلام کی اذان نہیں سنیں گے. شریعت کو استعمال کیا گیا تو اور پیغمبر کے جواب بھی ہر ایک کو معلوم. ایسا کبھی ہماری عام زندگی میں بھی ہو جاتا, ایسا مرد جسے پردے سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہے, پردہ کبھی اس نے مانا ہی نہیں, کبھی پردے کا قائل ہی نہیں ہوا, لیکن بیوی کو طلاق دینا. اب یہ بہانہ بنایا جا رہا, ایسا لگ رہا کہ جیسے اس سے زیادہ شریعت اور دین اور اسلام کا وفادار کوئی نہیں, لیکن بیوی پردہ نہیں کرتی اس لیے مجھے اس سے طلاق لینا. یا کبھی کبھار آپ خاندان کے جھگڑوں میں دیکھیں کہ ایسا آدمی جو خود ہزاروں گناہ کبیرہ کر رہا, وہ جھگڑا ہوا تو لوگوں کی ہمدردیاں اپنی جانب کرنے کے لیے سامنے والوں کی کسی گناہ کو دلیل بنا لیتا, جی وہ بے نمازی, جی وہ پیسہ کھا جاتا, جی وہ خود ادا نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک عام مومن کو اسلام کا پیغام کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے جذبات میں نہیں آنا, بہت ہی سوچ سمجھ کے ان جملوں کو سننا. یہ بھی ہو سکتا کہ جو شریعت کا مسئلہ بنا کر آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا, وہ شریعت کو بطور آگ استعمال کر رہا, وہ شریعت کو بطور دھوکہ استعمال کر رہا. جیسے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ علی کا کوئی مخلص ساتھی ہوتا تو وہ بھی یہ جملہ کرتا, مگر نہیں, اسے معلوم ہے کہ ہمارا امام کون. اور پھر عجیب بات کہ ابھی چند گھنٹے پہلے پیغمبر مظہر العجائب قرار دے چکے, جس سے ہر عجائب ظاہر ہو سکتا, اس کے بارے میں تو یہ اعتراض کی گنجائش نہیں. لیکن دیکھیے علی کے ہمدرد بنے, اسلام کے ہمدرد بنے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ انہیں کیوں زحمت دے رہے ہیں, آنکھوں میں اتنی تکلیف کہ علی کو اپنے سامنے کی زمین نظر نہیں آ رہی, اتنا بڑا بوجھ علی پر ڈالا جانا, اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری اسلام کی طرف سے سپرد کرنا. یہودیوں تک یہ خبر تو مل چکی کہ آج وہ آئے گا جس کے لیے رسول کہہ چکے ہیں کہ وہ فرار غیر فرار. اور آج اب ان لوگوں کا بہانہ دیکھی اسلام کی ہمدردی ظاہر کی جا رہی. آج اب کوئی ایسا سالار پہنچ گیا جو صحیح مقابلہ نہ کر سکا تو اب براہ راست رسول کی توہین ہو جائے گی. مگر پیغمبر اسلام نے دوبارہ اصرار کیا, لوگوں نے یہ سارا بہانہ بنایا کہ جسے آنکھ نظر نہیں آ رہی, جسے اپنے سامنے کی زمین نظر نہیں آ رہی, جس کی آنکھ ارمد آشوب اسٹیشن سے کھل نہیں رہی, اسے آپ لشکر اسلام کی قیادت دے رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے دوبارہ کہا اینا علی, علی کہاں. آخر مجبورن لوگوں نے کہا وہ اپنے خیمے میں. پیغمبر نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. اب چلے لوگ علی کو بلانے کے لیے. علی کس طرح بلائے گئے اس کی تفصیل میں بھی اختلاف ہے. ایک روایت محمد ابن مسلمہ کی کہ میں گیا
اور علی کو اپنے ساتھ لے کے آیا. تاریخ طبری میں یہ جملہ کہ علی خیمے سے رسول کے خیمے تک لائی جا رہی. اب ذرا سوچیے, خیمے لگائے گئے, کتنا فاصلہ ہوگا. کیا علی کو اونٹ پہ بٹھا کے لایا گیا, اس لیے کہ علی کی کیفیت یہ تاریخ طبری کا جملہ بغیر کسی تبصرے اور تنقید کے جملہ خالی پڑ رہا کہ حالت یہ کہ واقعاً آشوب چشم کی وجہ سے علی کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو خیمے کے سامنے اونٹ بٹھا کے علی کو اپنے خیمے سے اونٹ پہ بٹھایا گیا. اور پھر اگر 100 قدم کا فاصلہ تھی تو اونٹ کو چلا کے رسول کے خیمے تک لایا گیا, اور پھر علی اونٹ سے اترے اور رسول کے خیمے میں داخل ہوئے. اور بعض علماء نے یہ اضافہ کیا کہ محمد ابن مسلمہ نہیں تھا, اونٹ سے علی اونٹ سے اترتے. اگر کسی کا گھر مسجد سے 200 قدم, اور آپ یہ سنیں کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے مسجد گاڑی میں آتا, تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دولت دکھانے کا شوق, اور ایک واقعاً وہ بزرگ, وہ بیمار, جن میں چلنے کی طاقت نہیں. تو علی کی بیماری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے تاریخ طبری میں جملہ آ گیا کہ اونٹ سے بٹھا کے لایا گیا, علی اونٹ سے اترے, رسول کے خیمے میں داخل ہوئے. محمد ابن مسلمہ کا کہنا ہے کہ میں لایا علی. ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ اس وقت ایک طرف سے سلمان فارسی سہارا دے رہے اور ایک طرف سے ابو ذر غفاری سہارا دے رہے, اور پھر علی خیمے میں آ رہے ہیں. اور اسی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ذاکرین اس موقع پر وہ جملہ پڑھا کرتے کہ عجیب منظر تھا علی کا خیمہ رسالت میں آنا. ایک طرف سلمان, ایک طرف ابو ذر, اور بیچ میں میرا مولا. یعنی ایک طرف 9 درجے کا ایمان, ایک طرف 10 درجے کا ایمان, اور دونوں کے بیچ میں کل ایمان خیمہ رسالت میں چلا رہا. گرو بھیجو محمد علیہ. اب ایک مرتبہ سارا مجمع 1,500 میں سے منتخب سلیکٹڈ لوگ رسول کے خیمے کے اندر, باقی سارا لشکر خیمے کے باہر. مجمع چھٹا, علی کو سیدھا رسول کے پاس لے جایا گیا. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے علی کیا حالت؟ اللہ کے رسول اتنا شدید آشوب چشم, درد اتنا شدید ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی. تو پیغمبر اسلام نے اپنے آغوش میں علی کو لٹایا. اچھا, یہی منظر علی پیغمبر کی گود میں لیتے, اسی خیبر سے واپسی میں الٹا ہو کے آیا, یعنی مقام صحبہ پھر علی کی گود اور رسول لیتے, اور وہ سورج پلٹنے کا واقعہ پیش آیا, لیکن اس کا بیان اپنے موقع پر. فی الحال خیبر کی لڑائی پہلا منظر, پیغمبر اسلام اپنی آغوش میں علی کے سر کو لیا اور اپنے لوہا کے دہن کو علی کی انگلیوں میں لگائے, اور پھر ایک دعا بھی مانگی, اللہم اتق الحر والبرد, پروردگارا اسے سردی اور گرمی سے بھی ہمیشہ بچا. شیخ توسی اور شیخ مفید دونوں یہ روایت لکھ رہے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے حوالے سے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ مولا کے قریبی صحابی ابو لیلہ کے بیٹے, ان کے باپ نے علی کے ساتھ بعد پیغمبر کافی عرصہ گزارا. عبد الرحمن کے حوالے سے یہ روایت لکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی کے حالات جو ہم سنتے ہیں, یہ سب دوست کون ہیں جو علی کے زمانے کے فوراً بعد جن کے بزرگوں نے علی کا دور دیکھا. کہا کہ جو علی کے حالات ہم سنتے ہیں اس میں یہ درد ہے کہ علی لباس عجیب طرح کا پہنا کرتے کہ کبھی سخت ترین گرمی ہوتی اور علی وہ لباس پہنے جا رہے ہیں کہ جو سردیوں میں پہنا جاتا, اور کبھی انتہائی شدید سردی ہوتی. عراق کی سردی, جہاں کوفے میں علی نے 4 سال گزارے, انتہائی شدید سردی ہوتی. اب باریک ململ جیسا کرتا پہن کے علی آدھی رات کو نکل رہے ہیں. یہ سب نے ہم کو بتایا, وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں. تو آئے عبد الرحمان تمہارا باپ علی کے ساتھ خاصا عرصہ رہا, زندہ تھے اس وقت, ان سے پوچھ کر آؤ, شاید ان کو اس کی وجہ معلوم. تو عبد الرحمان کہتے ہیں کہ یہ بات میں اپنے بابا سے پہلے پوچھ چکا ہوں, اور میرے بابا یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ایک مرتبہ اس چیز کو, جب کئی بار یہ واقعہ پیش آیا, نوٹ کیا, تو ایک مرتبہ خود اس چیز کو علی کی خدمت میں پیش کیا, مولا کی خدمت میں. میرے بابا کہتے ہیں تو میں نے جا کے مولا سے کہا کہ یا امیر المومنین, ایک ایسا خیال میرے دل میں آیا جو آپ کی شان کے تو خلاف, لیکن لوگ کہتے ہیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. لوگوں کو یہ بہت برا سا محسوس ہوتا کہ آپ اپنے لباس کے بارے میں لاپرواہ. لباس آپ اس انداز کا نہیں پہنتے جیسا پہننا چاہیے. تب انتہائی شدید گرمی اور سردیوں کا ایسا گرم کپڑا
کہ اس کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ مرتبہ تھرتھرا کے رہے گا کہ اتنی شدید گرمی میں کون پہنے، اور کبھی انتہائی شدید سرد بنیان تک نہیں ہے، خالی ململ کا باریک کرتا آتی رات گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر. تو میرے بابا کہتے کہ میرے مولا نے میرے بابا سے کہا کہ اے ابو لیلا، اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، تم یہ جملہ کہہ رہے ہو، کیا تم بھول گئے خیبر کے واقعات؟ تو تمہیں معلوم کہ جس وقت صبح کے وقت پر رسول کے خیمے میں گیا تو پیغمبر نے فقط لعاب دہن ڈال کے آشوب چشم ہی کا علاج نہیں کیا، ایک دعا یہ بھی مانگی کہ پروردگارا اسے سردی سے بھی بچانا، اسے گرمی سے بھی بچانا. وہ دعا جس دن مانگی گئی وہ دن ہے، اور آج کا دن نہ سردیوں کی سردی مجھے اذیت پہنچاتی نہ گرمیوں کی گرم ترین گرمی. اور یہ وہ روایت جسے ہمارے علماء کے علاوہ باحقین جو علماء اہل سنت کے اہم ترین محدثین میں سے ایک ہیں اپنی کتاب میں نقل کیا. تو خیبر کی صبح خیبر سے ہماری مراد وہ صبح جو 19 دنوں یا 3 دنوں کے بعد آئی، ویسے 19 کی روایت زیادہ معتبر ہے. پیغمبر اسلام نے لعاب دہن بھی ڈالا اور یہ دعا بھی مانگی. علی یہ جملہ جو دعا مانگی اس کے بارے میں تو پورا واقعہ، اور لعاب دہن ڈالا تو وہ جملہ علماء ذاکرین خطبہ ذکر اہل بیت کرنے والے سبھی پڑھتے کہ میرا مولا کہتا کہ بس اس دن کے بعد سے لے آخری سانسوں تک مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. پیغمبر کے لعاب دہن کا یہ اثر تھا کہ خالی لعاب دہن میرے مولا کی آنکھوں میں پڑا اور آنکھ کی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی. تو جب پیغمبر کے لعاب دہن کا اتنا اثر تو پیغمبر کے خون کا اثر تو کیا ہوگا؟ اور جس کے جسم میں پیغمبر کا خون ہے اگر اس کی مٹی قیامت تک کے لیے کھا کے شفا بن جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ درود بھیجے محمد فرق ذرا انداز بھی دیکھ لیں پیغمبر کا. تاریخی تقریر ہے، سیرت رسول کا بیان ہے، اور میں اب تک بدر احد خندق ان تمام مراحل سے سرسری طریقے سے گزرا بالکل جس طرح تاریخ پڑھی جاتی ہے. تو آج بھی میرا انداز وہی، لیکن تاریخی واقعات کے درمیان جو چیزیں علماء نے خصوصیت کے ساتھ لکھی ہیں ان کا بیان تو ضروری. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور، میرے مولا جب سر آغوش رسالت میں اور پیغمبر لعاب دہن سے علی کی آنکھوں کا علاج کر رہے اور بالکل وہی منظر کہ جیسے کوئی آدمی اپنے سامنے رحل میں قرآن رکھ کے بیٹھا اور قرآن کے اوراق کو پلٹنا تو ایک مرتبہ لعاب دہن کی مدد سے اوراق کے قرآن کو پلٹتا. آغوش رسالت رحل کا کام کر رہی، علی کا سر گویا قرآن ناطق رحل رسالت کے اندر رکھا اور لعاب دہن سے قرآن ناطق کو اس طرح کھولا جا رہا کہ اب قیامت تک کوئی سے بند نہیں کر سکتا. درود بھیجے واقعات کا بیان ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا کہ میرا مولا ایک مرتبہ آغوش رسالت سے بلند ہوا. پیغمبر اسلام نے علم لے کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اے علی جاؤ. میرا مولا چلنا چاہتا ہے مگر ایک سوال کرتا. بہار الانوار جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر بھی 21ویں جلد کا 21واں صفحہ سوال کرتے کہ اے اللہ کے رسول وہ اعلیٰ من لذی اوقات کس چیز پر میں ان لوگوں سے قتال کروں؟ میرے مولا کو معلوم، لیکن اسلام کا پورا نظریہ جہاد. رسول کہتے ہیں کہ اے علی سب سے پہلے ان کے سامنے جا کے اسلام پیش کرنا، اور اس لیے کہ لعن یہدی اللہ بک، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے رجلا واحدہ، ایک آدمی کو بھی، تو یاد رکھو ایک آدمی کو ہدایت دینا اس سے بہتر کہ انسان 100 سرخ بالوں والے اونٹ راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرے. راہ خدا کا صدقہ اس سال اتفاق سے ایک پوری تقریب سیرت رسول نے اس بیان پر آ گئی. سخاوت، انصاف، راہ خدا میں دولت خرچ کرنا. مگر اللہ کے رسول کا یہ میدان خیبر کا جملہ کہ اگر ایک مرد مومن ایک انسان تمہاری وجہ سے ہدایت پا گیا تو اس سے بہتر کہ گویا سرخ عرب جو بہترین یعنی انسانی جان کی قیمت سے بھی زیادہ قیمتی، اس لیے کہ 100 عام اسلام نے خون بہا قرار دیا. ایک انسان کا خون بہا ہے 100 عام اور 100 سرخ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی. عرب کے ذہن کے مطابق بات کر رہا کہ عرب کے ذہن 100 سرخ گویا انسانی جان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں.
لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ایک آدمی کو اگر ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہو. یہ اتنی بڑی نیکی کہ خیبر کی صبح یہ نیکی ہم تک پہنچائی جا رہی. اور پھر کہا کہ اے علی، لیکن اگر وہ اس کو نہ مانے تو ان کے سامنے جزیے کی پیشکش رکھنا. یہودی اہل کتاب اگر وہ جزیہ دینے کو تیار تو ان کو مکمل طور پر اسلام اور لشکر اسلام تحفظ عطا کرے گا. ان کی پروٹیکشن یہ مسلمانوں کی ذمہ داری. اور پھر بھی نہ مانے تو جہاد کرنا. اب تاریخ خیبر تفصیلات کیونکہ نہیں، اس لیے علماء وہ سارے جملے نہیں لکھتے کہ علی نے اس فرمان رسالت کو اس ترتیب کے ساتھ کس طرح انجام دیا کہ پہلے دعوت اسلام دی، اس کے بعد دعوت جزیہ دی، اس کے بعد دعوت جہاد دی. جنگ خندق کے بیان عمر ابن عبدالعزیز سے جو مقابلہ ہوا وہاں تو یہ تفصیل آتی، خیبر کے بارے میں یہ تفصیل نہیں. لیکن طے شدہ بات بہار کے 21ویں صفحے کی روایت کہ یقیناً پیغمبر نے حکم دیا، علی نے اسی کے مطابق جہاد کیا ہوگا. غرض یہ کہ پیغمبر نے یہ حکم دیا، علم لے کہ میرا مولا آگے بڑھا. اور پھر یہاں پہ عجیب سا تضاد نظر آ رہا آج اور آج سے پہلے کے دنوں میں کہ آج اور آج سے پہلے کے دن بالکل مختلف، اس لیے کہ سارا لشکر اسلام عالم دینے کے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آ چکا تھا. اور سب لوگوں کو حیرت تھی، تجسس تھا، دلوں میں سوال تھا، یہ خیال تھا کہ اب علم کس کو عطا ہو. علم ملا علی، کوئی بھی تیار نہیں، یعنی جنگ کے لیے تو کوئی تیار نہیں. صبح صبح نماز پڑھ کے خیمہ رسالت میں آ جائیں. علم ملنے کے بعد اب لشکر اسلام یہ مجاہدین خیموں میں جائیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، جنگی لباس پہنیں گے. کم از کم 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ اتنا وقت تو لشکر کو ملنا چاہیے. مگر روایت یہ کہ علم ہاتھ میں آتے ہی علی تو روانہ ہو، اور اتنی تیزی کے ساتھ روانہ ہو کہ ایک نہیں 3 مختلف راویوں کا جملہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یکے بعد دیگر ہم کو فریاد کرنا پڑے کہ یہاں علی آپ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں، ہمارا تو انتظار کر دیں، ہمیں تو تیار ہونے دیں، ہمیں تو اپنے ساتھ آنے دیں. اگر یہی فرق جو وہ کل کا دن تھا جس سے سالار محتاج کا لشکر اسلام تھا، مگر آج وہ کہ جو کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لشکر اسلام کو فریاد کرنا پڑ رہی ہے. 3 مختلف آدمیوں کا جملہ کہ ہم نے علی سے چیخ کے کہا کہ یا ابوالحسن ہمارا انتظار کریں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. مگر علی ایک مرتبہ بغیر پیچھے مڑے آگے بڑھتے چلے گئے، قلعہ خیبر کے سامنے پہنچے. قلعہ خیبر وہ قلعہ جو وہاں یہ اطلاع مل چکی کہ آج پیغمبر اسلام جس کو بھی علم دینا ہے پیغمبر کو، آج اس کے بارے میں پیغمبر کتنی صفتیں بیان کر چکے. وہاں پہلے سے انتظار ہو رہا، اتنا انتظار کہ ان کے بوڑھے قلعے کے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھے، اور ان کی عورتیں کہ تاریخ کا خصوصی جملہ کہ خیبر کی تمام اہم عورتیں، تمام مشہور عورتیں، وہ سب بھی قلعے کی دیوار پہ آ کے بیٹھ گئی. یہ لفظ دیوار بعض اوقات خصوصاً بچوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا. وہ سمجھتے ہیں کہ دیوار سے مطلب جتنی دیوار ہوگی کہ جتنے ہمارے گھروں کی دیوار ہوتی، اور خصوصاً جو آج کل کراچی کے نئے فلیٹ بن رہے ہیں کہ شاید کاغذ بھی اس سے زیادہ موٹا ہوتا. نہیں، دیوار کا یہ مطلب نہیں، اتنا زمانہ گزر گیا اس لیے یہ دھوکہ ہوتا. دیوار اتنی چوڑی ہوتی کہ اس پر 2 ہاتھی بیک وقت برابر سے آرام اور اطمینان کے ساتھ چلائے جا سکتے. دیوار پر باقاعدہ کمرے بنے ہوتے، تو چوکیاں تو ہوتی ہی لیکن باقاعدہ پورے مکان ہوتے تھے دیوار کے اوپر. یہ قلعے کی دیوار ہوتی، اتنا اسے موٹا ہونا کہ وہ منجنیق اور توپوں کے حملوں کو برداشت کر سکے. تو ایک کمرہ جس میں خیبر کی یہ ساری اہم عورتیں جمع، اور اسی جناب صفیہ بھی آ کے بیٹھی کہ آج کون آنے والا آ رہا. یہ جاسوس تو اطلاع دے چکے کہ وہ رجل بھی ہوگا، فرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا، محب خدا اور رسول بھی ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرنے والا بھی ہوگا. اب سب کو انتظار ہے. لیکن آگے 1-2 خیبر والوں کے بزرگ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کو دیکھنے دو کون آنے والا آ رہا. جیسے ہی میرا مولا آگے قلعے کے قریب پہنچا، لشکر اسلام کو بھی بہت پیچھے وہ تو یعنی تقریباً یہی ماحول ہو کہ اپنی ٹوپیاں اور اپنے امامے اور اپنے موزے ہی پہن رہے ہوں گے کہ میرا مولا ایک مرتبہ قلعہ خیبر کے سامنے پہنچ چکا. قلعہ خیبر ذرا پہاڑی پر، اور قلعے کے بالکل سامنے جو چھوٹا سا ٹیلا اور پتھر کا بنا ہوا ٹیلا، ریت اور مٹی کا نہیں، پتھریلا ٹیلا. پہلے تو علی نے جاتے ہی لشکر اسلام کو اس میں گاڑا، اور ایک مرتبہ وہ پتھر کا ٹیلا موم کی طرح سے اس علم کو اپنے اندر قبول کرتا. یہ منظر دیکھتے تو سب سے آگے قلعے کے دروازے کے بالکل اوپر ایک بوڑھا بیٹھا. وہ حیران ہوتا
اور اتنا حیران ہوتا کہ آدھے سے زیادہ اس کا جسم دروازے سے باہر آ گیا، وہ جھانک کے آگے بڑھ کے جھک کے میرے مولا کو دیکھتا اور سوال کرتا ہے کہ تیرا نام کیا؟ اگر مرحب کے سوال میں علی نے کوئی اور جواب دیا، اس مرد یہودی کے سوال میں علی نے کوئی اور جواب دیا، یہ سارے جوابات وہی کہ جو ان لوگوں کی کتابوں میں تھے، جس کے پاس جو کتاب پہنچی۔ ایک مرتبہ تھا انا علی ابن ابی طالب، یہاں ابو طالب کے حوالے سے اپنا تعارف ہو رہا، اس لیے کہ کتب آسمانی ابو طالب کے حوالے سے علی کا ذکر آیا، کہا میں ابو طالب کو بیٹا علی۔ گزارش یہ ہے کہ ادھر کافی جگہ خالی، بعد میں آنے والوں کو زحمت ہوتی ہے، مجھے بھی آواز پہنچانے میں دقت ہوتی ہے، درود بھی بھیج دیں اور اتنی دیر میں مجمع اس طرف آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی، بس اتنا سننا اور کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ وہ وہیں سے منہ موڑ کے پکارتا، غالب تم ماں والذی نزل موسیٰ، تو خدا کی قسم، بلکہ جو موسیٰ پہ نازل ہوا اس کی قسم، تم لوگ ہار گئے، تم لوگ شکست آ گئے، تمہارے مقدر کے اندر ناکامی آ گئی۔ غالب تم ومن الذی نزل موسیٰ، وہ چیز جو موسیٰ پہ نازل کی جو اس کی قسم۔ یہودی ایک مرتبہ حیران ہو کے سوال کرتے ہیں، یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ دونوں نشانیوں کو دیکھ کر، نام اور ولدیت کے ساتھ اور علم کے معجزے کو دیکھ کر، مگر حارث نہ مانا۔ پچھلی تقریر میں عرض کر چکا کہ مرحب کی باری صحیح روایت کے مطابق تیسرے نمبر پر آئی۔ سب سے پہلے مرحب باہر نہیں نکلا، کہ سالار عام طور پہ سب سے پہلے باہر آتا بھی نہیں۔ خندق کا مسئلہ تو جدا، خود عمر ابن عبداللہ اتنے دن کے محاصرے کے بعد بے چین ہو کے اپنے گھوڑے کو ڈیڑھ لگا کے خود چھلانگ لگا کے اس طرف پہنچا، ورنہ کہ سالار عموماً آخر میں آتا کہ جب لشکر کو بڑا خطرہ۔ مرحب کے دو بھائی حارث اور انتر، جس کے نام میں اختلاف، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام یاسر ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا نام انتر۔ بہرحال حارث انتر مرحب، یہ ترتیب تھی پہلے 3 یہودی سرداروں کی جو علی کی تلوار سے مارے گئے۔ اور اب تک اس سے پہلے جو لشکر اسلام آیا، مرحب کو نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یا حارث نکل کے مقابلہ کرتا تھا یا انتر نکل کے مقابلہ کرتا، بلکہ حارث کا مقابلہ زیادہ مشہور تھا۔ یہ حارث کون ہے؟ یہ حارث وہی جس کی بیٹی زینب بعد رسول خدا کو اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے زہر دیا تھا۔ مجھے ایک مشہور واقعہ، زن یہودیہ نے خیبر کے میدان میں رسول کو زہر دیا، اس عنوان سے ایک واقعہ تاریخوں میں آتا، مجلسوں میں پڑھا جاتا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی زہر جو آہستہ آہستہ اثر کر کے 4 سال کے بعد 11 ہجری پیغمبر کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کو جنکریوں میں بعض اوقات ایک جدول یا چارٹ ملے گا، معصومین کی ولادت و شہادت، تو پیغمبر کے حالات وہ کھانا کہ کس وجہ سے شہادت ہوئی۔ بعض پرانی کتابوں میں اب تک لکھا کہ زن یہودیہ کا زہر، وہ زہر خیبر میں دیا، یہ ہر ایک کو معلوم۔ ایک عورت نے دیا تھا، یہ بھی ہر ایک کو معلوم۔ زینب اس کا نام تھا، یہ بھی تقریباً مشہور شہرت کی حد تک بات، لیکن وہ زینب تھی کون؟ مرحب کی بھتیجی تھی، حارث کی بیٹی تھی۔ وہ حارث جو سب سے پہلے میرے مولا کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، کیونکہ ترتیب یہی رکھی گئی کہ پہلے حارث، اگر کبھی حارث شکست کھا جائے تو انتر، اور انتر کے بعد دوسرے یہودیوں کا نام تھا۔ وہ دوسری بات ہے کہ یہاں مرحب کو اتنا جوش آیا کہ وہ خود نکل آئے، سب سے پہلے حارث مقابلے پہ آیا۔ حارث سے علی کا مقابلہ کوئی اتنا تفصیلی مقابلہ نہیں، پلک جھپکنے میں وہ کفر کہیں ہے اور دھڑ کہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حارث کا دوسرا بھائی انتر وہ باہر نکل کے آتا، اور انتر کا خاتمہ بھی اسی طرح سے ہوا۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے مطابق ابھی اور یہودی سردار باقی، لیکن اپنے 2 بھائیوں اپنے سامنے خون میں تڑپتے دیکھ کر اب مرحب برداشت نہ کر سکا، اور مکمل تیاری کے ساتھ قلعے سے باہر آ رہا۔ اگر یہ وہ مرحب جو وہ خواب دیکھ چکا، جس رات کو لشکر اسلام قلعہ خاموش میں آیا، خواب دیکھ چکا جہاں ندائے غیبی اس کو بتا چکی، اور یہ وہی مرحب، یہ تو مجالس میں پڑھا جاتا ہے واقعہ، اس لیے تفصیلات میں نہیں جا رہا، کہ جس کو بچپنے میں جس نے دودھ پلایا تھا اور پالا، وہ عورت خود کاہنہ بھی تھی، یعنی اس کے پاس غیب کا علم آتا تھا جنوں کے ذریعے، باقی بات غیب کی خبریں وہ دیتی تھی۔ اگرچہ اسلام نے اس کو یقین کرنے کو حرام قرار دیا، لیکن یکسر اس کو رد نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جن آ کے اسے غیب کی خبریں دیتے ہیں،
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی ایسی خبر پہ یقین نہیں کر سکتے، اور اس کی ذمہ داری یہ کہ اگر کبھی جن اس کے پاس خبر لاتے بھی تو وہ آگے کسی کو یہ خبر سنا نہیں سکتا، خیر ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ فی الحال اتنا کہتے ہوئے کہ کائنات کو اسلام نے رد نہیں کیا، لیکن دو باتیں، ایک یہ کہا جائے کہ فلاں علم غلط ہے اس لیے کہ جھوٹا، ایک کہا جائے فلاں علم حرام ہے مگر سچا ہے، اس میں کچھ حقیقت ہے پھر بھی وہ حرام ہے۔ اس اعتبار سے کائنہ اس کیٹیگری میں آتی یا کاہن تو مرحب کی دایا علم رکھتی، اور جب مرحب جوان ہوا اور اس کی شجاعت و بہادری کو دیکھا، بہرحال جنہیں دودھ پلایا اور پالا اس سے محبت تو ہو جاتی، جبکہ ایسا نمایاں ایک خبر ایک پیشین گوئی بلکہ ایک احتیاط پہلے سے اس سے کروا چکی تھی کہ دیکھ مرحب دنیا میں ہر شخص کے مقابلے میں جانا، حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ کائنہ کے علم نے حیدر کا نام بتایا، تورات کتاب میں علی کا نام لکھا ہوا تھا، اور پیغمبر کا جملہ اور کیا ہے علی، جو تمہارا انجیل کا نام ہے ایلیا، وہ بھی لوگوں کو نہ بتانا ہے، وہ شاید مباہلے کے حالات میں حدیث آئی۔ تو یہ خبر مرحب کو پہلے مل چکی ہے کائنہ کے ذریعے، 20 رات پہلے خواب بھی دیکھ چکا، یہ دونوں باتیں جمع، اپنے دو بھائیوں کے لاشیں کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا اور آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا بھی جو میرے ایسے طاقتور بھائیوں کو اتنے جلدی قتل کر دے۔ تو ذرا ڈرا ہوا تو باہر نکلا، ڈرنے کا ثبوت کیا؟ دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ عام سپاہی، ایک کمزور سپاہی، ایک بزدل سپاہی وہ میدان میں آئے اور ذرا بختر لوہے کا لباس پہن کے آئے تو کچھ سمجھ میں آتا، لیکن جو اپنے آپ تمام سپاہیوں میں سب سے بہادر و طاقتور سمجھتا وہ اگر ذرا بختر پہن کے آئے اور پھر مرحب کی طرح ڈبل، یہ پوری تاریخ اسلام کافروں کے حالات میں فقط مرحب کا نام ملتا کہ مرحب جو میدان میں آئے تو اس نے دو زرہ پہنی تھی، زرہ لوہے کا بنا ہوا کرتا اور لوہے کے ٹکڑوں کا بنا ہوا کرتا، دو خود پہنے تھے وہ لوہے کی ٹوپی، دو تلواریں اس نے لگا رکھی، دو ڈھال لے کے اپنے ساتھ آیا، ہر چیز کا ڈبل انتظام کر کے آیا، دو آدمیوں کو، دو بھائیوں کو اپنے سامنے مر کے دیکھا، اس اعتبار سے ذرا سا خوف دل میں، ڈبل اپنے آپ اپنی تمام تیاریاں ڈبل کر کے آیا، اور اسی لیے جو روایتوں میں میرے مولا نے بھی اس کو اس طرح سے کہا تھا کہ واقعان ڈبل کر دیا اور بالکل برابر کا ڈبل، کہ اس جسم کے ٹکڑے کو اور جسم کے اس ٹکڑے کو اگر ترازو میں رکھو تو دونوں بالکل برابر ہو جائیں گے، تو وہ تو ڈبل کر کے وہ بھی اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا انتظام کر چکا۔ درود بھیجو محمد والا۔ یہ جملہ تو میں نے سرسری عرض کر دیا تھا، اس اعتبار سے میں وہاں نہیں رکا جہاں مجھے رکنا چاہیے تھا۔ خیر اب مرحب پوری تیاری کر کے آ رہا، اور پوری تیاری کر کے آنے کے باوجود یہ ڈبل تیاری خود بتا رہی ہے کہ دل میں خوف، ایک قسم کا کمپلیکس تو ہے، ڈر تو ہے، پریشانی تو، اور پھر باہر آنے کے بعد حارث سے مقابلہ براہ راست ہو، انتر سے مقابلہ براہ راست ہو، مرحب سے تو مقابلہ اور زیادہ براہ راست ہونا چاہیے، یعنی اپنے دو جوان بھائیوں کا داغ اپنے کلیجے پہ اٹھائے ہوئے وہ تو مرحب کو نکل کے فوراً اس جلال اور جوش اور غصے اور اشتعال کے عالم فوراً تلوار چلانا چاہیے، مگر ٹھہر گئے، اور پھر وہ مشہور جملہ اس نے کہا کہ جسے ہر آدمی جانتا ہے کہ سمت امی مرحبا، کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ اب اس وقت رجس پڑھنے کا موقع نہیں، سب سے پہلا شخص جو باہر نکلتا وہ تو رجس پڑھ کے جنگ شروع کرتا، لیکن جب ایک مرتبہ جنگ عروج پہ پہنچ جاتی وہ رجس پڑھنے کا موقع نہیں، ہاں حملہ کرتے کرتے رجس پڑھا جائے وہ تو عربوں کا ایک رائج طریقہ، مگر کہاں پہلے حملہ کرنے سے پہلے روکا جائے۔ تو یہی ایک جواب علماء دیتے کہ در حقیقت یہ کہنا کہ میرا نام مرحب تھا، علی کو ایک دعوت دینا کہ آنے والے تو بھی اپنا نام بتا، تو میرے مولا نے وہ مشہور جملہ کہا جسے ہر آدمی جانتا کہ سمت امی حیدر رکھا زرغام و اجامن لیس القصورہ، اور میں مرد بہادر اور شیر دیشا یعنی جنگل کا رہنے والا شیر، وہ لفظ قصورہ میرا مولا لے کے آیا، جسے قرآن میں بھی ایک مقام پہ علی کا بیان کرتے ہوئے قرآن نے استعمال کیا، سورہ مدثر کی آیتیں جس کے اندر قرآن بعض قرآن سننے والوں کی حالت پہ تعجب کر رہا، کمال ہو انس تذکرۃ معرضین، ان لوگوں کو کیا ہوا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا معرضین یہ منہ موڑ لیتے، کأنہم حمر مستنفرہ، ایسا لگ رہا کہ یہ بھاگتے ہوئے گدھے، یہ قرآن کا لفظ، کأنہم حمر مستنفرہ، ایسا لگ رہا کہ یہ بھاگتے ہوئے گدھے۔
وہی لفظ قصورہ خیبر کے میدان کے غزل میں میرے مولا نے استعمال کیا. پہچانا مجھے سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. زرغام و اجامن لے تو قصورہ، اور میں شیر پیشہ ہوں، میں جنگلوں کا رہنے والا شیر، یعنی شیر آزاد ہوں، میں شیر نر ہوں. خیر اب یہ میرے مولا نے جیسے ہی یہ جملہ کہا مرحب واپس ہوا. ڈبل تیاری کر کے آنے والا پہلوان وہ بھی ایک مرتبہ واپس ہو رہا. علی کا بھاگتے ہوئے یا پیٹ پھراتے ہوئے انسان پہ حملہ نہیں کرتے، وہ واپس جا رہا. یہ تو حملے کے لیے بہتر اور نادر ترین موقع، جبکہ ایک مرتبہ وہ نکل چکا، میدان میں آ چکا. میدان میں آنے کے بعد پیٹ پھرائی. علی کو حق ہے ضرورت کا، لیکن علی انتظار کر رہے ہیں. اور این اس موقع پر ایک مرد بزرگ اس کے راستے میں نظر آیا اور اس سے پوچھتا کہ اے مرحب، یہودیوں کا مانا ہوا سردار کہاں جا رہا، ادھر جا رہا. کہا کہ میری دائر اس پر مجھے پورا اعتماد اور بھروسہ، مجھے پہلے سے بتا رکھا کہ حیدر نام کے آدمی کے سامنے نہ جانا. حیدر نہیں، تیری اجل، تیری موت، تیرا خاتمہ، بس اس کا نام حیدر، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. تو شیطان اس وقت ایک عجیب جملہ کہتا، ایسا جملہ جو آدھا صحیح بھی، کیونکہ یہ جملہ بعد میں کبھی معصومین نے بھی کہا. لیکن وہی بات جو آج کی مجلس کے شروع میں آئی کہ کبھی صحیح جملہ اور شریعت کے مسئلے سے استعمال کیا جاتا کسی غلط چیز کی تائید کے لیے. شیطان کہتا کہ اے مرحب، تجھ جیسا سمجھدار، تجھ جیسا زمانے کے سرد و گرم کو دیکھا ہوا، تجھ جیسا تجربے کار سے بات، اور ایک بچے کے سامنے سے واپس جا رہا. عرب کے لوگ، یہودی عورتیں اور تیرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں. اور پھر ایک عورت کی بات میں آ گیا. عورت کی بات میں سچ کہاں ہوتا، عورت کی بات میں حقیقت کہاں ہوتی، عورت کی بات کے اندر ہدایت کہاں ہوتی. ارے عورتوں کی بات میں ایک مرد آ رہا، واپس چلا جا. دونوں چیزیں مرحب کو غیرت دلا دیں. اب اس میں دوسری بات بعض اوقات معصومین نے بھی کہی کہ دیکھو عورتوں کی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ عورت ہی ہے کہ جو عام طور پر مرد کو گناہ کے راستے پہ لے جاتی. یہ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کے خلاف مثالیں تھیں. جو ہمارا ایک عام تجربہ اور مشاہدہ کہ بہت ہی زیادہ تقدس اور تقوی کی زندگی گزارنے والے بھی کچھ مقامات پر تقوی کا خیال نہیں رکھ پاتے. مثلاً شادی کا موقع اور ہتھیار ڈالنے کی وجہ ہمیشہ معاشرے کی عورتیں ہوتی، معاشرہ کے اپنے گھر کی عورتیں. یہ وہ چیز ہے گناہ عورت ہے جو عام طور پر مرد کو رشتے حرام کا مزہ چکھاتی ہے. ایک لسٹ ہوتی ہے فرمائش کی کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے. مرد نے کہہ دیا کہ میں کہاں سے لے کر میری حیثیت نہیں، شادی کیوں کی، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، مجھے نہیں پتا، یہ چیزیں میرے لیے حاضر ہونا چاہیے. اب ہیں اس کے اندر ایکسپشن کیس. اور آج کل جب خواتین کے اندر دینی تعلیم بڑھتی جا رہی تو یقیناً ذرا ماحول بدل رہا. لیکن ایک مسئلہ ضرور اسلام نے بتایا، عورت خراب تو پورا ماحول اور معاشرہ خراب، مرد خراب تو اتنی خرابی معاشرے میں نہیں پھیلتی. شیطان کی آدھی بات صحیح. یہ دوسری بات تو خود شیطان ہی ایک دفعہ کہہ چکا کہ جب کسی نبی نے پوچھا کہ تیرا بہترین ہتھیار کا کیا، بہترین ہتھیار جسے کوئی شخص اسی وقت نکالتا جب اس کے عام ہتھیار ناکام ہو جائے. ایٹم بم امریکہ نے بالکل آخر کے اندر جا کے بھیجا تاکہ جنگ جیت جائے. 1 سال پہلے جو جنگ ہوئی آخر وقت تک یہی شور رہا کہ کچھ خاص ہتھیار ہیں جو آخر میں بالکل استعمال کیے جائیں گے. تو شیطان سے پوچھا گیا کہ وہ تیرا ایٹم بم، تیرا میزائل، تیرا کیمیکل ویپن وہ کیا عورتیں کہ جو مرد اسی طرح میرے ہاتھ میں نہ اس کے گھر کی عورت کے ذریعے اسے بہکا دیتا ہوں. لیکن وہی شیطان جو عورت اپنا ہتھیار اور اپنا نائب بھی کہا عورتیں میری آنکھ کی ٹھنڈک، جب تک کہ عورتیں ہیں مجھے سکون ہے کہ میرا مشن جاری، میرا کام ہو رہا. مگر آج وہی شیطان عورتوں کی برائی کر کے مرحب سے کہہ رہا کہ جاؤ میدان کے اندر. جو طریقہ کار ہے کچھ لوگوں کہ کبھی شریعت کو آڑ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. خیر یہ موضوع کچھ اور ہوا جا رہا تو مرحب یہ 2 باتیں سن کے پلٹا اور اس کے بعد میرے مولا سے اس کا مقابلہ شروع. لیکن یہ کہنا بھی غلط. مقابلہ تو کہتے ہیں کہ جہاں کچھ زور آزمائی. علی کی تلوار ایک دفعہ چلتی اور پلک جھپکتے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ سر کے خود سے لے کر اس کے گھوڑے تک کو برابر سے 2 حصوں میں اس طرح سے تقسیم کر دیا کہ بعض روایات میں آیا کہ اگر ان 2 ٹکڑوں کو ترازو میں رکھا جاتا تو ایک رتی یا اس سے بھی کم کا فرق نہ پڑتا. اس طرح سے برابری کے ساتھ علی کی تلوار نے عدل کیا، انصاف کیا، مرحب کا خاتمہ کیا. اور اس موقع پر پیغمبر اسلام
ایک مرتبہ دیکھا کہ جبرائیل ایک عجیب کیفیت میں نازل ہوئے رسول کے پاس. ابھی جبرائیل ہٹے اور مسلمان آ گئے. مہاراج جبرائیل بڑی عجیب کیفیت میں آئے, اس طرح کہ جبرائیل کے ماتھے پہ پسینہ نظر آ رہا. اب فرشتوں کی یہ کیفیات ہوتی ہیں یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ وہی استعمال ہوں گے جو ہر زبان کے. پیغمبر اور امام کو معلوم کہ دل کوئی چیز نہیں, فقط ایک بے جان گوشت کا لوتھڑا اور اصل چیز سوچنے اور سمجھنے کا دماغ. مگر کہیں گے یہی محاورہ کہ میرے دل میں فلاں چیز آئی, تو فرشتوں کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم. فرشتے جیسے کوئی بڑا بھاری وزن اٹھا لے تو اس کے بعد ان کا جسم اس طرح کانپتا ہے, کچھ دیر تک راشا رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن کسی بھی زبان لفظ یہی استعمال ہوں. ابراہیم بڑے گھبرائے این اس موقع پہ رسول کے پاس آ رہے ہیں. یہ نہ سے خود تواریخ کی روایت. پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل کیا بات, اللہ کے رسول میں اس وقت آسمانوں سے آیا ہوں, اور جس وقت میں نے آسمانوں کو چھوڑا تو سارے آسمان پر ایک ہی جملہ گونج رہا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کی ضربت جیسے ہی فرشتوں نے دیکھی, فرشتے جو آدم سے لے کے اس وقت تک پوری دنیا کی تاریخ کے عینی گواہ, ایسی ضربت فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھی کہ اختیار بعض اوقات انسان کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر اتنا زیادہ اسے جوش آتا کہ بے اختیار اس کی زبان سے آہ نکل جاتا ہے, باہ نکل جاتا ہے. شاباش سارے آسمان کے فرشتے جو یہ منظر دیکھنے کے لیے تیار تھے. اور یہ بھی ہر ایک کو پتا کہ آسمان کے فرشتوں کا بنیادی کام عبادت کے مسلح بچھا کے قیام اور قعود رکوع و سجود. مگر جبرائیل کا جملہ یہ بتا رہا کیونکہ جبرائیل کا جملہ کہ تمام ملائکہ سماوات اور ہر آسمان کے فرشتے, یعنی خیبر کی لڑائی جس وقت علی اور مرحب کا آمنا سامنا ہوا, پروردگار کی جانب سے بھی حکم ملا ہوگا کہ مسلح کو چھوڑ کر اس منظر کو جا کے دیکھو. اور شاید یہ بھی کہا کہ اس وقت اس عبادت سے یہ عبادت زیادہ بہتر تو نہ تھے. جیسے ہی یہ ضربت چلی سارے آسمان کے فرشتے ایک ہی یک زبان ہو کے ایک ہی جملہ کہنے لگے کہ جوانوں میں علی جیسا جوان نہیں دیکھا, تلواروں میں ذوالفقار جیسی تلوار نہیں دیکھی. لیکن پیغمبر نے کہا جبرائیل تمہارے چہرے پر خوشی اور حیرت سے زیادہ تھکن اور یہ پسینے وسینے کے آثار وجہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول میں یہ سمجھ رہا تھا, بلکہ نہیں, جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اس سے پہلے ایک مرتبہ میری ساری زندگی سب سے زیادہ محنت والا کام پروردگار نے مجھ سے ایک مرتبہ لیا. جب قوم لوط پہ عذاب آ رہا تھا, قوم لوط پر تو حکم دیا تھا کہ جس جگہ پہ یہ قوم لوط عذاب لانے سے پہلے ان کے شہر کو زمین سے کاٹ کے آسمانوں تک بلند کیا جائے اور پھر الٹا کر کے اسے پھینکا جائے. قوم لوط کا عذاب وہ سخت ترین عذاب جس کی آج ہماری فقہ میں بھی پیروی کی جاتی ہے. خدا نہ خاصہ اگر کوئی شخص وہ والا گناہ کرتا جو اس امت کا طریقہ تو اسے آج حاکم شرم پہاڑ پہ چڑھائے گا اور پہاڑ پر سے اسے دھکا دے کے زمین پہ پھینکا جائے گا, اس طرح کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. یہ تمام گناہوں فقط ایک گناہ کی ایسی سزا, تمام گناہوں یہاں تک کہ آپ جو مشہور گناہ چوری, شراب, زنا, نبی اور امام کو سب کو شتم کرنا, برا بھلا کہیں. سلمان رشدی کے لیے بھی حکم کہ تلوار سے مارو یا پستول کی گولی سے, مگر صرف ایک گناہ گار ایسا قوم لوط والا جو اسے پہاڑ کی چوٹی میں کھڑا کرو اور وہاں سے دھکا دے کے زمین پہ گراؤ. آج بھی یہ حکم ہے, کیونکہ جب اللہ نے پہلی مرتبہ ان پہ عذاب بھیجا تو حضرت نوح, حضرت صالح, حضرت شعیب ان کی قوموں کا عذاب زمین پر آیا. اس قوم کو پہلے ان کی پوری بستی کو آسمانوں تک لے جایا گیا اور وہاں سے اسے زمین سے پھینکا گیا. جو آج پہاڑ سے ہم کو گرایا جاتا اس سے زیادہ سخت سزا ملی. اور بے شک ان کا گناہ اتنا ہی بڑا, لیکن میں موضوع کے دائرے میں رہ کر یہ پورا واقعہ خیبر کے میدان میں ابھی علی قلعے کی جانب بڑھے اور جبرائیل سنا رہے, اس لیے میں موضوع سے نہیں ہٹا. تو اب ایک بات اور کہہ دوں ضمن قوم لوط کا اہم ترین گناہ ہر آدمی جانتا, مگر ایک حدیث اور سنی, اور یہ حدیث کس اعتبار سے کافی اہم کہ اس امام کی حدیث ہے جس کی حدیثیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں, ایک بات. اور ایسی حدیث کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ایک ساتھ آئی, یعنی ہمارے دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام
خود ہی سوچیے سرکار امام حسن کی حدیثیں کتنی کم، اور یہ ایک عجیب حدیث علامہ جلال الدین سیوطی الجامع الصغیر میں بھی لکھ رہے ہیں، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام کہتے ہیں قوم لوط کے پاس 10 گناہ ایسے تھے جس نے خدا کو اتنا غضبناک کیا. سب سے پہلا اور اہم ترین تو وہی گناہ، لیکن اس کے بعد باقی 9 گناہوں. ایک گناہ یہ بھی تھا کہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے، داڑھیوں کو منڈاتے تھے. اب ایک عجیب بات، خیبر کا تذکرہ خود بخود یہ روایت ترتیب کے مطابق آ گئی. یہ میں صحیح سے اس کو موضوع کو گھما پھرا کے نہیں لایا ہوں. خیبر میں قوم لوط کا ذکر ہوا، قوم لوط سے ان کے عذاب کا ذکر ہوا، عذاب کا ذکر ہوا تو وجہ عذاب، اور خود بخود یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اتنا سخت ان کا گناہ کہ خدا نے کسی نبی کی امت پہ ایسا عذاب نہیں بھیجا کہ پہلے اس پوری قوم کو آسمان تک لے جاؤ اور آسمان سے نیچے بھیجو. تو وہ بڑا گناہ اپنی جگہ، ساتھ میں یہ 9 گناہ بھی. ہاں اس میں بخل بھی، کنجوس بہت زیادہ تھا، اور اس میں یہ داڑھی منڈوانے کا گناہ بھی. اور گناہ اگر میں بتاؤں گا تو بات صحیح ہوگی کہ موضوع کہیں ہے میں کہیں چلا گیا. جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اب تک یاد ہے کہ حکم ملا کہ قوم لوط کو جس جگہ ان کا قیام ہے اس پورے شہر کو زمین سے کاٹو اور زمین کے برکت پر، اور اس کو کاٹ کے آسمان پہ لے جاؤ. اللہ کے رسول پورے شہر کو زمین کے برکت سے کاٹنا اور آسمان پہ لے جانا. اور اتنا بلند یہ جبرائیل کا جملہ، البتہ ناسخ التواریخ کی روایت ہے، اتنی معتبر نہیں جس پر عقیدہ یا کسی واجب مسئلے کی بنا رکھی جائے. تاریخی روایت آسمان تک لے گئے. حالت یہ، اچھا قوم لوط پہ عذاب آیا تھا بالکل نماز صبح کے قریب کہ ان کے بچوں کے رونے کی آواز اور ان کے پرندوں کے چہچہانے کی آواز اور ان کے مرغوں کے بانگ دینے یا اذان دینے کی آواز آسمان کے فرشتے سننے لگے. اتنا قریب ہو گئی تھی قوم لوط آسمان سے، اور پھر وہاں سے میں نے اسے زمین پہ پھینکا. لیکن یہ سب وزن اٹھانے کے باوجود مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کچھ اٹھایا ہی نہیں، وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا، پورے شہر کو وہاں تک لے جانا اور پھینکنا. لیکن آج جب پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل دوڑ کے جاؤ، مہاراج کا گھوڑا جو 2 ٹکڑے ہو گیا، اب اپنے پر کو علی کی تلوار کے سامنے دکھا دینا تاکہ یہ ضربت کا زیادہ سے زیادہ اثر تمہارے پر آ جائے اور دنیا بچ جائے. اس کی تکلیف، اس کی گرانی، اس کا بوجھ مجھے اس سے زیادہ محسوس ہو رہا کہ جبرائیل جیسے فرشتے کے ماتھے پہ پسینہ، جبرائیل جیسا فرشتہ کہ شہر کو 7ویں آسمان تک لے کے اٹھا چکا، وہ کہہ رہا کہ وہ بوجھ کچھ بھی نہ تھا، بوجھ تو یہ بوجھ تھا. ادھر جبرائیل کی بات ختم ہوئی اور ادھر مسلمان دوڑے دوڑے آئے. اب مسلمان دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، کیوں؟ جتنی دیر جبرائیل رسول سے بات کرتے رہے تو کیا خالی خاموش انتظار کرتے رہے کہ جبرائیل واپس آئے تو میرا جہاد شروع نہیں؟ وہاں تو مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر باقی جو 4 بڑے بڑے سردار اور پھر وہ یکے بعد دیگرے نکلے اور ایک ایک کر کے تو 4 کے 4 سردار، یعنی پورے قلعہ قموس کی جان، پورے قلعہ قموس کی شہرت، پورا قلعہ قموس کی بنیاد، قلعہ قموس کا رکن اعظم اور قلعہ یہودیوں کے ساتھ چنے ہوئے اور مایانات سردار تھے. اور وہ اتنی دیر میں جبرائیل اپنا بیان مکمل کر سکے. میں نے تو اور بھی اس میں دوسری باتیں ڈال دی، جبرائیل کے جملے پہ اور بھی کم. اتنی دیر وہ باقی 4 سردار بھی مارے گئے، 7 کے 7 یہودی سردار اس طرح واقعے جہنم ہوئے کہ اب خیبر والوں کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سردار ہی نہ رہا. اب صرف وہاں کے عام نوجوان ہیں یا عورتیں. میرا مولا آگے بڑھ رہا. یہ منظر دیکھ ایک یہودی جان پہ کھیل گئے. انہیں پتا ہے کہ ہم قلعے میں، ابھی علی کے ہاتھ میں ڈھال، اگر قلعے پر سے حملہ کرے تو نیزے اور تیر علی اپنی ڈھال سے روک لیں گے. کسی طرح یہ ڈھال علی کے ہاتھ سے گرا دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کم قلعے میں بیٹھ کے تو علی پہ حملہ کر سکتے ہیں. چنانچہ ایک یہودی دوڑ کے باہر آئے اور جھک کے، یہ جملہ تاریخ کا، جھک کے علی کے قریب پہنچا اور علی پہ حملہ نہیں کیا. علی پہ حملہ نہیں کیا، پتا کہ وہ تو ہمارے 7 بڑے سردار مارے جا چکے ہیں. جھک کے آیا، نیچے سے جھک کے اٹھا اور علی کے اس ہاتھ پہ تلوار ماری جس پہ ڈھال زمین پہ گری. اسی طرح جھکے جھکے وہ واپس چلا گیا. پہلے والے سمجھے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. علی بغیر ڈھال کے ہم آمنے سامنے دو بدو تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر قلعے کی دیوار پہ بیٹھ کے تیر تو پھینک سکتے، نیزے تو پھینک سکتے. لیکن ابھی تیر انداز اور نیزے بردار تیار ہو رہے. اس جلال کے عالم میں میرا مولا آگے بڑھتا اور قلعہ خیبر کا دروازہ
اس دروازے کو پتھر کا بنایا. یہ بھی ہے کہ لکڑی کا دروازہ نہیں, ایک بہت بڑا پتھر یہ پہاڑ سے تراش کے لائے, جس کے بیچ میں سوراخ رکھا, جس کی مدد سے اس کو کھولتے بند کرتے. 12 فٹ اونچا, 6 فٹ چوڑا, 1 فٹ زمین سے یہ بلند, فٹ نہیں 1 گز زمین سے بلند, البتہ چوڑائی وہی کہ 6 فٹ چوڑائی, 12 فٹ لمبائی, 1 گز زمین سے بلندی. میرے مولا اس پتھر کے دروازے میں وہیں پہ جہاں پہ وہ شگاف تھا جس کو پکڑ کے دروازہ کھولتے اور بند کرتے, ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس دروازے کو پھینکا. پتھر کا دروازہ علی کے ہاتھ میں آ چکا اور علی اس دروازے کو ڈھال بنا کے آگے بڑھے. اب پہلے خیبر والوں کا سارا منصوبہ ناکام ہو گئے. تیر چلائیں تو کس پر, نیزے پھینکیں تو کس پر, وہ علی کی چھوٹی ڈھال, یہ تو 12 فٹ اونچی ڈھال ہو چکی, وہ سارا منصوبہ ناکام ہوا. یہ دیکھ سب کے سب لوگ قلعے کی دیواروں سے اتر کے بھاگے. اب آئیے ایک بہت بات کی روایت ابھی سنا دی جائے, اور وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر اسلام کے پاس جناب صفیہ نکاح کے بعد لائی گئی تو پیغمبر نے صفیہ کو چہرے کے دونوں طرف یعنی دونوں رخساروں پر چوٹ کا نشان دیکھا. ایک طرف سیاہ کی خال, پتا چلا کہ یہ شوہر نے اس خواب کے نتیجے میں ہاتھ اٹھایا. یہ تفصیل پچھلی تقریر میں آ چکی اور چونکہ مجھے یہ واقعہ اگلی تقریر میں بھی بیان کرنا ہوگا جب جناب صفیہ کے پورے حالات آئیں, اس لیے اس وقت تفصیل ہے. اور دوسرے رخسار پر بھی ایسا زخم دیکھا جس سے خون جاری. پوچھا ہے صفیہ اب یہ دوسرا زخم کس لیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول جس وقت علی نے قلعہ خیبر کے دروازے کو کھینچا تو یہ دروازہ کھینچ کے نکال رہے, دیوار قلعہ جو خیبر کی پوری دیوار وہ اس طرح سے کانپی کہ وہ تخت جس پر ہم بیٹھے تھے وہ تخت ایک مرتبہ گرا اور اس کا میں بھی تخت سے زمین پہ گری اور اس تخت کا ایک کارنر, ایک کونا, ایک سرا میرے رخسار میں لگا اور مجھے زخمی کر گیا. اور اس وقت آپ خیبر کی عورتوں یعنی یہودی عورتوں کی حالت دیکھتی کہ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ, علی آ گئے پناہ کی تلاش میں جاؤ. اچھا وہ لوگ عورتیں تو ادھر چلی, مرد اپنے اپنے گھروں کی جانب دوڑے. قلعے کا مطلب ایک 4 دیواری, اس کے اندر الگ الگ مکان بنے, مرد اپنے اپنے مکانات کی جانب دوڑے اور علی یہ دروازہ لے کے آگے بڑھ رہے. کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں, ہر ایک چھپا ہوا نظر آ رہا. ادھر لشکر اسلام پیچھے وہ فریاد کر رہا, یا امیر المومنین آپ تو یہ ڈھال لے کر ایک جب سے لگا کر دوسری جانب چلے گئے. خیبر کے چاروں طرف خندق بھی تھی, ہمارا کیا ہوگا؟ میرے مولا نے سنا ایک مرتبہ کسی 12 فٹ کے دروازے کو اس خندق کے اوپر رکھا, لشکر اسلام اس پہ سوار. علی نے ان کو چلنے کی زحمت بنا دی بلکہ اسی انداز سے یہ دروازہ اٹھایا اور قلعہ خیبر میں جا کے لشکر کو اتارا. واپس آئے, دوسرے لشکر کو لے کے آئے, لشکر کے تیسرے حصے کو لائے, لشکر کے چوتھے حصے کو لائے. یہ ڈھال بھی بنی, یہ خیبر کی خندق پار کرنے کا پل بھی بنی. اور اس آرام کے ساتھ کہ جو لوگ اس پل پر آ گئے انہیں چلنے کی زحمت بھی نہیں ہوئی, علی خود ان کو اٹھا کے قلعے کے اندر لے گئے. شاید یہ پیغام بھی ہم کو مل رہا کہ بہرحال یہ لوگ علی کے ساتھ تھے, علی کے پیچھے آ رہے تھے, علی کی قیادت میں تھے, علی کو اپنا سردار کم از کم اس وقت تو مانا ہوا تھا. تو جب کوئی آدمی علی کے پیچھے چلنے لگتا, علی کو ماننے لگتا, علی کا ساتھی بن جاتا, اگر دنیا میں علی خیبر کی خندق اسے پار کرا سکتے ہیں تو پورے صراط بھی اسی طرح پار کرا کے جنت میں لے جائیں. اسی شان سے انشاءاللہ پورے صراط بھی پار ہوگا کہ ہمیں قدم بھی بڑھانے کی زحمت نہیں ہوگی. میرا مولا میدان قیامت سے اٹھائے گا اور جنت کے باغ میں پہنچائے گا, بشرط یہ کہ علی کے پیچھے پیچھے چلے. تو خیر یہ لشکر اسلام اس طرح سے خیبر کے میدان سے خیبر کے قلعے کے اندر منتقل ہو چکا. مگر اس دوران علی نے 3-4 مرحلوں 1500 کا لشکر اسلامی 3-4 مرحلوں ان لوگوں کو پہنچا دیا خیبر کے قلعے کے اندر. اب جو لوگ پیچھے یا جن کی باری بعد میں آتی وہ لوگ دوڑ کے رسول کے پاس گئے. ابھی جبرائیل کا بیان مکمل ہوا کہ میں نے قوم لوط کے موقع پر بھی وہ تکلیف محسوس نہیں کی. ابھی جبرائیل کا بیان مکمل ہوا کہ لشکر اسلام دوڑا ہے. اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے ہوئے جبرائیل سے بات کر رہے ہیں, ارے ذرا چل کے تو دیکھیے خیبر کے قلعے میں کیا ہو رہا. پیغمبر نے پوچھا کیا ہو رہا؟
علی کو دیکھ کس انداز سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنایا اور لشکر اسلام کو اس کے ذریعے پار کرا رہے ہیں. ذرا دیکھیے علی کے ہاتھ میں قلعہ خیبر کا دروازہ. اور پیغمبر کا جملہ تو ہر ایک کو یاد. پیغمبر نے کہا تم علی کا ہاتھ دیکھ کے آئے, جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو کہ وہ پاؤں کہاں پر. ایک مرتبہ مسلمان چلے اور مسلمانوں نے دیکھا کہ واقعا یہ بھی دیکھنے کی بات کہ علی جو اس طرح یہاں سے وہاں لشکر اسلام کو لے جا رہے ہیں, علی کے پاؤں زمین پر نہیں بلکہ فضائے آسمانی میں تیر رہے ہیں اور اس کی مدد سے علی لشکر اسلام کو یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں. ایک جملہ علماء کا سن لیجیے. مجتہدین کے اصولوں کے مطابق مجتہدین کا ایک جملہ جو نماز, روزہ, خمس, زکوٰۃ, حج, حجاب, غیبت, رزق حلال, رزق حرام سب میں استعمال ہوتا, وہ یہ کہ کبھی اگر رسول اور خدا امر دے, حکم کا صیغہ استعمال کرے, یہ کام کرو, جاؤ, آؤ, سو, شادی کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, صیغہ امر. تو صیغہ امر جو ہے یا یہ واجب کام کے لیے آتا ہے یا مستحب کام کے لیے آتا ہے. امر جب کرنے کی بات ہے کھلا کام کر, یا وہ کام واجب ہوگا یا وہ کام مستحب ہوگا, چاہے خدا کی زبان پہ صیغہ امر آئے چاہے رسول کی زبان پر. جب بھی کوئی حکم دیا جائے یا واجب ہے یا مستحب, اور اگر واجب ہے تب بھی عبادت اور مستحب ہے تب بھی عبادت. ہمارے ہاں دونوں چیزیں عبادت. جو کام واجب ہو نماز عبادت, جو کام سنت ہو صدقہ عبادت. بہرحال جو صیغہ امر آئے گا حکم آرڈر تو وہ ہمیشہ یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا, اور واجب ہو تب بھی عبادت, سنت ہو تب بھی عبادت. ایک عام مومن جس طرح کعبے کے بارے میں اب اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی کہ علی کا شرف یہ ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو. نہیں, یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی پیدا ہو. اسی طرح ایک جملہ یہاں بھی واضح کرنا, ہمارے یہاں ایک عام تصور یہ کہ جی پیغمبر نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. بے شک اس میں کیا شک, مگر یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. چہرے کو دیکھنا عبادت کی فضیلت نہیں. خیبر کے میدان میں ایک اور پہلو آ گئے کہ پیغمبر نے کہا کہ اے مسلمانوں تم مجھے آج علی کے ہاتھ کی کیفیت بتا رہے ہو, علی کے پاؤں کو تو دیکھو. دیکھو کا لفظ امر ہے, حکم ہے, آرڈر ہے کہ پیروں کو دیکھو. آرڈر یا واجب ہوتا یا مستحب ہوتا, واجب ہو تب بھی عبادت, مستحب ہو تب بھی عبادت. دنیا سمجھتی ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. خیبر میں رسول بتا رہے ہیں علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. درود بھیجے محمد علیہ. ادھر پیغمبر نے کہا علی کے پاؤں کو دیکھنا بھی عبادت, منزل علی کو سمجھو. اور ادھر ایک مشہور مسلمان گھبرا کے علی کے پاس آئے اور کہا کہ اے علی 3 دن سے آپ بھوک اور پیاس کے عالم میں, آنکھوں کے جیسے آنکھوں کی تکلیف. 3 دن سے علی نے غذا نہیں دی, پانی پیا ہوگا, غذا نہیں دی. آپ 3 دن سے بھوکے, اس کے بعد آپ نے اس طرح قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا. تو میرے مولا کا جواب تھا کہ ماں قلعتها بقوت بشریہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ. یاد رکھو میں نے انسانی طاقت سے اس دروازے کو نہیں اکھاڑا بلکہ الہی اور ربانی طاقت سے اسے اکھاڑا. وہ نفس, لیکن اسی موقع پہ جملہ وہ نفس راضیۃ و مرضیۃ الی اللہ, اور اس نفس کی مدد سے اکھاڑا جو اللہ سے راضی بھی ہے اور اللہ بھی جس سے راضی ہے. اور پھر 2 جملے اور, یہ پورا علی کا جملہ کہ میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ انسانی طاقت سے نہیں اکھاڑا, ربانی اور الہی طاقت سے اکھاڑا, اور اس نفس کی مدد سے اکھاڑا بے لقاء ربها مطمئنہ و راضیۃ و مرضیہ, جو اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے مطمئن بھی ہے, راضی بھی ہے, مرضی بھی ہے. اور یاد رکھو مجھے رسول سے وہی نسبت ہے جو چراغ کو چراغ سے ہوتی ہے. جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے اسی طرح رسالت سے امامت روشن ہوئی ہے. اور یاد رکھو اگر سارا عرب اجتماع کر لے کہ وہ مجھ سے جنگ کرے گا تو ابو طالب کے بیٹے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو موت کی تمنا رکھتا ہو تو موت سے کیا ڈرے گا. تو یہ خیبر کے مقام پر میرے مولا کا ایک اتنا مشہور جملہ آیا جسے علی نے بعد میں بار بار دہرایا. بس آج کی بات اختتام کو پہنچ رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ چونکہ آئندہ منگل بھی 15 شعبان سے پہلے واقع ہو رہا, اور ہمارے درس کا اصول ہے کہ 15 شعبان تک
جتنے منگل ہو یہ ذکر ہوتا رہتا. تو آئندہ چونکہ شب 14 تو آخری تقریر ہوگی اس سال کی سیرت رسول کی، جو 70ویں تقریر ہوگی موجودہ سال کی، اور اس مجموعی طور پر 114ویں تقریر. بس یہاں پہ بیان مکمل ہوا. یہ میرے آخری جملے کہ علی نے پروردگار عالم کی قوت سے، قوہ ربانیہ اور قوہ الہیہ سے باب در خیبر کو اکھاڑا، باب خیبر کو اکھاڑا، لشکر اسلام کو خیبر کے قلعے میں پہنچایا. اور جس وقت قلعے میں داخل ہوئے تو سارے مرد چھپے ہوئے تھے. عورتیں جو اتنے جلدی ہر جگہ ہر مکان میں جا کے اپنے آپ کو پوشیدہ نہ کر پائے. تو کیا آپ نے سنا کہ جتنی اہم عورتیں ان سب کو ایک جگہ پہ لا کے یہ منظر دکھانے کے لیے جمع کر دیا گیا تھا. اب وہی عورتیں سارے سردار مارے، افراتفری ہو گئی، کوئی ان کی خیر خبر معلوم کرنے والا نہ رہا. اور وہ پریشانی کی حالت زخمی بھی ہیں. قلعہ خیبر کی دیوار سے تو اتارا، لیکن کہاں جا، کدھر جا؟ ایک عجیب افراتفری، ایک عجیب انتشار ہے قلعہ خیبر کے اندر. چنانچہ میرا مولا جب قلعہ خیبر میں داخل ہو تو سب سے پہلے انہی عورتوں کا گروہ علی کو اس کونے میں کھڑا نظر آئے. بلال حبشی کو قریب بلائے جو اس لشکر میں تھے، اور کہا کہ یہ جتنی عورتیں ان کو پورے احترام اور عزت کے ساتھ پیغمبر اسلام تک پہنچا دو. اتنی دیر میں اس جہاد کو مکمل کر کے آتا ہوں. خیبر کا جہاد چل رہا. علی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ ان عورتوں کو اس دوران قلعہ خیبر میں رکھا جائے. جنگ و جدل ان کی آنکھوں کے سامنے کہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر کا کوئی آدمی مارا جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان موقع سے فائدہ اٹھا کے ظلم اور تجاوز کرے. خاص جہاد کو روکا اور بلال جیسے قابل بھروسہ صحابی کو بلا کر ان کے سپرد کی خدمت کی گئی. اور یہ آپ بار بار سن چکے آج کی تقریر میں کہ یہ ساری عورتیں وہ جو یہودیوں کی وی آئی پی کی اس طرح اہم سرداروں کے گھر کی عورتیں، چنانچہ بلال ان خواتین کو لے کے چلے اور پھر پیغمبر اسلام کے خیمے تک ان کو لے جایا گیا. رسول اپنی جگہ اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے مولا نے اس پیغام کے ساتھ ان کو بھجوایا. پیغمبر نے برابر کے خیمے خالی کروائے. ان ساری خواتین کو اس میں بٹھانے کا حکم دیا. یہ یاد رکھیے، یہودی عورتیں حجاب نہیں، چادر نہیں، یہ حجاب بے چادر. باقی عورتوں کے بارے میں تو تاریخ میں نہ ہے نہ ضرورت، وہ تو سنت رسول. جب ایک کے بارے میں آ گیا تو سب کے بارے میں ہوگا. اور پھر صفیہ جو خیبر کے سردار کی بیوی، مرد خیبر کا سردار نہیں، اسے پہ سالہ خیبر کا سردار ابھی خیبر کے اندر ہے اور زندہ. صفیہ کا شوہر ابھی خیبر کے اندر اور زندہ. اس کی بیوی گرفتار ہو کے لائی جا چکی. شوہر اتنا پریشان کہ اپنی بیوی کو بھول گیا. پیغمبر نے کہا اب بلال کو بھی جلدی ہو رہی ہے واپس جانے. جہاد جاری. پیغمبر نے کہا نہیں بلال، جاؤ اور چادریں لے کے آؤ. اب چادریں عورتوں کی چادریں تو تھی نہیں، وہی جو مرد بستر پر اوڑھنے کی چادریں استعمال وہ چادر نہ تھی. پیغمبر نے خود جناب صفیہ کے حوالے کہ اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیں اور باقی عورتوں کو بھی چادر دی ہوگی. دیکھیے ایک تو بات کتنی واضح آ گئی کہ اللہ کا رسول میدان جنگ میں بھی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ قیدی عورت بے حجاب ہو جائے. اور یہاں اسی رسول کی ماننے والی، اسی رسول کا کلمہ وہی مومنہ ہونے کا لیبل لگانے والی، اور اس کی حالت یہ کہ عزت و آبرو کے ساتھ رسول والے رسول کے سطح میں اس کی زندگی گزر رہی اور وہ حجاب کرنے کو تیار نہیں. میدان جنگ میں تو عام زندگی کے اصول بدل جاتے ہیں. حجاب کے مسئلے میں رسول غیر مسلم قیدی کو بھی نرمی دینے کو تیار نہیں. تو گزاریے کہ مومنہ عام حالت. بہرحال عقل مند کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا. تقریر کا آخری حصہ. لیکن جب پیغمبر اسلام جناب صفیہ کو چادر دے رہے تھے تو جناب صفیہ کے چہرے پر انتہائی غم اور پریشانی کے آثار نظر آئے. صفیہ کے شوہر ابھی زندہ. صفیہ کے چہرے پہ غم و پریشانی کے آثار. پیغمبر نے پوچھا کیا وجہ؟ یہ اللہ کا رسول، ہم اپنے مومن بھائی کی خیریت دریافت کرنے کو تیار ہیں. ایک کافر عورت سے پوچھا جا رہا کیوں پریشان؟ اور صفیہ کہتی کہ جب میں آ رہی وہ جو راستے میں 7 یہودی سردار اور پھر بعد میں جو لوگ مارے ان کے لاشیں میں نے دیکھی، ان میں سے کچھ میرے عزیز اور رشتے دار بھی تھے. صفیہ کا سگا بھائی کوئی نہیں، صفیہ کا شوہر اس میں نہیں.
صفیہ کی کوئی اولاد نہیں، مگر خاندان کی کچھ افراد، ان کے لاشیں میں نے دیکھے. لفظ صفیہ، اب یہاں پہ ایک بات میں اور واضح کروں، ایک جناب صفیہ خود رسول کی پھوپھی جو میدان احد میں اپنے بھائی حمزہ کا لاشا دیکھنے گئی، وہ الگ واقعہ. ایک صفیہ جو آگے رسول کی بیوی بنی اور حی ابن اخطب کی بیٹی ہے، ان کا واقعہ، تاکہ لاشیں میں نے دیکھی. مہاراج عورت دل ویسے ہی نہ، اور پھر اپنے رشتہ داروں کی لاشیں، وہ غم اور پریشانی. پیغمبر عالم جلال کے عالم میں ایک مرتبہ مڑے بلال کی جانب، یہ بلال جیسا صحابی ہے، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے بلال، کیا تمہارا دل پتھر ہو گیا کہ تم نے اس کا بھی خیال نہ کیا؟ ایک عورت جو اس وقت پہلی بنی، اسے اس راستے سے لے کے آ رہے، یہاں پہ اس کے رشتہ داروں کے لاشیں پڑے ہوئے، اور کسی راستے سے ملا سکتے. پیغمبر اسلام بلال جیسے خدمت اسلام انجام دینے والے، بلال کی قربانیاں، بلال خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے نہیں، کتنی زحمتیں اٹھائیں اور کتنا بلند مقام، مگر پیغمبر یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک کافرہ اور ایک اسلام کے خلاف لڑنے والوں کی عورت ایسی جگہ سے گزاری جائے جہاں اس کے گھر والوں کے لاشیں. یہاں پہ خیبر کا یہ بات مکمل ہوئی. اب ضلع خیبر فتح ہوئی، مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، حبشہ سے جعفر تیار آئے، اور ابو صلاح نامی آدمی نے کہا کہ خیبر کی خبر میں مکے پہنچاؤں گا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ منگل کی. لیکن باقاعد مجمع ہے صاحبان ایمان کی مجمع، جتنے جملے اب تک میں نے کہے ان سے آپ سمجھ تو گئے کہ ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام کی توجہ کدھر مبذول کرانا. اے اللہ کے رسول، خیبر کا میدان، ایک کافرہ فلحال، ایک یہودن عورت، اور وہ بھی اتنے سخت ترین یہودی سردار کی بیٹی اور ایسے دشمن اسلام کی بھی، اور ان کے قریب سے گزاری گئی. سب دشمنان اسلام اور جن میں اس کا کوئی قریبی رشتے دار نہیں. رحمت للعالمین رسول کی رحمت کی گوارا نہیں کرتی، برداشت نہیں کر سکتا اللہ کا رسول. آئیے اللہ کے رسول خیبر سے کربلا چلتے ہیں، اور یہاں ایک ابھی تک غیر مسلمہ عورت کا اتنا احترام. آئیے اپنی بیٹیوں زینب ام کلثوم کو دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول صفیہ قیدی بنا کے تو لائی جا رہی، مگر آپ ہیں جو صفیہ کو چادر عطا کر رہے ہیں. وہاں چلیے زینب قیدی بنائی جا رہی، مگر زینب کے سر پہ جو چادر ہے پہلے نو کے نیزہ سے اس چادر کو اتارا جا رہا. اللہ کے رسول صفیہ قیدی تو بنائی جا رہی، مگر بازوؤں میں کوئی رسی نظر نہیں آ رہی. آئیے یہ کربلا کا میدان ہے، آپ کی بیٹی زینب قیدی بن رہی ہے، مگر شانوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صفیہ اپنے دور کے عزیزوں کے لاشوں کے درمیان سے گزاری گئی، آپ برداشت نہ کر سکے. آئیے دیکھیے یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، میدان کربلا میں اونٹوں پر گھیرا گیا. بس ایک مرتبہ ام فروہ کی نگاہ قاسم کے لاشے پر، لیلا کی نگاہ اکبر کے لاشے پر، زینب کی نگاہ حسین کے لاشے پر پڑی. اور باب اعضا اللہ کا رسول خیبر میں بھی تھا، کربلا میں بھی تھا. جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو رسول کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. فروہ نے اپنے آپ کو قاسم کے لاشے پہ گرا دیا، لیلا نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، اور زینب حسین کے لاشے کے قریب آئی. پہلے تو لاشے کا طواف کیا اور پھر کہا بھیا تیری بہن اس وقت تیرے پاس صرف یہ کہنے آئی ہے کہ مجھ سے یہ شکوہ نہ کرنا کہ جب حسن کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے تو زینب نے وہ تیر نکالے تھے تیرے لاشے پہ، تیری بہن تیر نہیں نکال رہی. لیکن بھیا ذرا دیکھ لینا تیری بہن کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے گئے ہیں. آئے زینب کتنی مجبور ہے بھیا، اور تیری بہن جلدی رہتی پر تیرا لاشا دیکھ رہی ہے. بھیا اگر میری چادر ہوتی تو اپنی چادر تیرے لاشے پہ ڈال دیتی، لیکن تیری بہن کتنی مجبور، چادر چھینی جا چکی، ہاتھ باندھے جا چکے، اپنے بھیا کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. الا ولعنۃ اللہ علی قائلهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. پروردگارا یہ ماہ شعبان جس کا آغاز زینب کبریٰ کی ولادت کی تاریخ سے ہوا اور آج کا بیان بھی زینب کبریٰ کے مصائب کا بیان. پروردگارا واسطہ تجھے اسیران کربلا کے مصائب
اور خصوصاً زینب الکبریٰ کی مصیبتوں کا تمام صاحبان ایمان خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگارہ میدان کربلا کی لاشوں کو واسطہ جن پر یہ قیدی عورتیں آج سفیدہ بچھا رہی ہیں، ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحومین کے اصال ثواب کی آج مجلس ہے، اعلی علیین میں انہیں جوار معصومین سے ملحق فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ذکر رسول کا، تجھے واسطہ ذکر علی کا ہمیں اس قابل بنا دے کہ دنیا اور آخرت میں علی اور آل علی کی شفاعت کو حاصل کر سکیں، اور پروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اس ماہ شعبان ہی کے مہینے میں اس دنیا میں آنے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین اور زندے زہرا امام عصر و زمان کی حکومت میں تاج